اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الجمعہ کی یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلا رکوع فتح خیبر سے پہلے نازل ہوا۔ خیبر یہودیوں کا آخری گڑھ تھا۔ اس سے پہلے انہیں مدینہ کی 3 بستیوں سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ وہ 3 بستیاں بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ بستیاں تھیں۔ یہ بڑے مالدار لوگ تھے، ان کے بڑے مضبوط مکانات تھے، اور بنو نذیر تو بڑے مضبوط قلعوں میں رہنے والے لوگ تھے۔ پچھلی صورت میں ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم برتر لوگ ہیں بنی اسرائیل والے، اور باقیوں کو یہ امی کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے جو غیر اسرائیلی تھی، یعنی امی قوم، تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی برتر سمجھا ہوا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ رسالت ہمارا ہی حق ہے، ہم کسی ایسے پیغمبر کو کیوں مانیں جو ہماری قوم کے علاوہ ہے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، جو بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے۔ لہذا کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس کے فیصلوں پر اعتراض کرے؟ وہ جس قوم میں چاہے پیغمبر پیدا کر دے، لہذا تمہارا یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ دیکھو، تمہیں تورات عطا کی گئی، تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اور تمہاری مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ گدھا، اسے کوئی پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کیا بار لدا ہوا ہے، بلکہ تم تو اس سے بھی بدتر ہو، اس گدھے سے بھی، کہ اسے تو شعور نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن تمہیں تو سوجھ بوجھ ہے، سمجھ ہے، اللہ نے عقل، شعور، فہم تمہیں عطا کیا ہے، اور تمہیں دنیا کا امام اور پیشوا کے منصب پر فائز کیا ہے، تمہیں تورات عطا کی ہے، لیکن پھر بھی تم ذمہ داری کو نہیں پورا کر رہے، اور نہ جانے کس غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھو، تمہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ تمہاری اوپر فرض تھا کہ اللہ نے تمہیں یہ چیز عطا کی تھی، لیکن تم کتنے غافل ہو گئے ہو۔ تمہیں کتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا آغاز ہوتا ہے، قوم بنی اسرائیل کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قوم جو ہے وہ چلتی رہی۔ اب پیغمبر اگر امی قوم سے آ گیا تو کیا چنبے کی بات ہے؟ اصل چیز تو وہ پیغام ہے جو رسول لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، ہاں کسی بھی قوم سے ہو، یہ تو اللہ کا استحقاق ہے، اس کا حق ہے۔ اب انہیں یہ چیز باور کرائی جا رہی ہے ان آیات میں کہ یہ یہودی جو تھے ان کو نکال باہر کیا گیا، پے در پے شکستیں کھائی،
انہوں نے بڑی سازش کی جب یہ مدینہ سے نکل کر خیبر میں آباد ہو گئے، یہ 7 ہجری کی بات ہے، خیبر میں آباد ہو گئے، وہاں سے بھی انہوں نے سازش کی اور مکہ کے کفار کو، دوسرے لوگوں کو، خود بھی گروہوں کو اکٹھا کر کے لے آئے، اور 5 ہجری میں وہ غزوہ احزاب ہوا ہے، جسے غزوہ خندق بھی ہم کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں۔ احزاب بہت سارے گروہ اکٹھے ہو کر آئے تھے، اور اس لیے آئے تھے کہ مدینہ کی ریاست کو ہم ختم کر دیں گے، اور آ کر پھر دیکھیں وہ تدبیر اختیار کی آپ نے ایک صحابی کے مشورے پر کہ یا رسول اللہ ہم خندق کھول دیتے ہیں، یہ آ ہی نہ سکیں گے اندر، کیونکہ مدینہ 3 اطراف سے محفوظ تھا، باغات تھے، آبادیاں تھیں، ایسے ہی ایک طرف کھلا تھا، ادھر خندق کھول دی۔ اب وہ پڑے رہے خندق کے باہر، نہ آ سکے اندر، اور بالآخر جو ہے 1 مہینے تک پڑے رہے، پھر تھک تھکا کے چلے گئے واپس جو سے۔ اور پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سجھایا کہ آپ ان کو یہاں سے بھی نکال دیں، لہذا 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخری گڑھ خیبر سے بھی ان کو نکال باہر کیا، اور پھر انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو رہنے کے لیے درخواست کی کہ ہم رعایا بن کر رہیں گے، چلو آپ کی مسلمانوں کے کاشتکار بن کر رہیں گے، اور وہ ساری اعلیٰ قسم کی زمینیں جو وادی قرا، تبوک، تیمہ، فدق، یہ سارے علاقے یہ سب مسلم یعنی خزانے میں آ گئے، یعنی مسلمانوں کی یہ یعنی اسلامی ریاست کی جو ہے وہ ملکیت میں آ گئے، ساری آمدنی جو ہے بیت المال میں آنے لگ گئی، اور یہ رعایا کی حیثیت سے پھر وہاں رہنے لگے۔ یعنی اس طرح سے پسپا ہوتے رہے، موت کا خوف ان کو رہتا تھا، لڑتے نہیں تھے، یہ جنگ کے لیے نہیں آتے تھے، اکساتے تھے منافقوں کو، عرب والوں کو آپ کے خلاف جو ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات میں ان کی اس حرکت کا ذکر فرمایا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، یا ایھا الذین ہادو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو۔ دیکھیں اللہ نے یہ نام نہیں رکھا ان کا یہودی، اور نہ ہی عیسائیوں کا نام عیسائی اللہ نے رکھا ہے، یہ خود ہی انہوں نے اپنے نام رکھے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیشہ اپنے پیروکاروں کا نام مسلم رکھا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی فرمایا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، من قبل وفی ھذا یعنی اس قرآن میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے اطاعت گزاروں کا یعنی ان پر ایمان لانے والوں کا نام ہمیشہ مسلم رکھا ہے۔ تو ہمیشہ سے مسلمان ہی کہلاتے ہیں وہ لوگ جو پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، تو یہ یہودی انہوں نے خود رکھا اپنا نام۔ تو فرمایا کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یا ایھا الذین ہادو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، اگر تمہیں اس بات پر گھمنڈ ہے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے، سورہ بقرہ میں اس چیز کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ نحن احباء اللہ، یعنی سب لوگوں کے علاوہ ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، نحن احباء اللہ، اللہ کے محبوب ہیں ہم، اور سب جو ہیں وہ ہم سے کم تر ہیں۔ اور اس طرح کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ کچھ نہیں کہے گی، آخرت بھی ہمارے لیے ہے، کیونکہ اہل کتاب تو تھے نا، آخرت کو مانتے تھے، آخرت بھی ہمارے لیے ہے، جیسے دنیا میں ہم سارے وسائل رکھتے ہیں، نبوت ہمارے قوم میں رہی ہے، اور اسی طرح سے آخرت بھی ایسی ہوگی، اگر آگ چھوئے گی بھی صحیح نا تو الا ایاما معدودہ، صرف چند گنے چنے دنوں کے لیے، ورنہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ اور کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ھودا او نصارا، کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارہ کے۔ ارے بھائی یہ بھی کوئی وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے کبھی؟ کیسے یہ غلط فہمیوں میں مبتلا تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے جو یہودی بن گئے ہیں کہ ان زعمتم، اگر تمہیں اس بات پر گھمنڈ ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اگر تم دوسرے لوگوں کے علاوہ خود ہی اللہ کے چہیتے ہو، محبوب ہو، فتمنوا الموت، تو ذرا موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو۔
تاکہ مرنے کے بعد جلدی سے جنت میں داخل ہو اور تمہیں وہ نعمتیں ملے. تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. بلکہ یہ جگہ تو فرمایا ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر ہو اس کی. احرص الناس علی حیات، یعنی یہ لوگ زندگی پر بہت حریص ہیں اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال جیے. ارے بھئی 1000 سال بھی اگر اللہ زندگی دے دے تو پھر بھی تو مرنا ہے، یعنی پھر بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. ولا یتمنونہ ابدا، لیکن یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کا بھی ان کو ڈر ہے اور یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ پچھلی آیات میں آیا نا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان گھڑے اور جبکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو. کتنا ظالم ہے، اسلام کو چھوڑ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے اور کفر کو پسند کرے، بدعمالیوں کو پسند کرے، وہ کتنا بڑا ظالم. اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اللہ پہ بھی کر رہا ہے، پیغمبر پر بھی کر رہا ہے. تو فرمایا کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یہ موت جس سے تم فرار چاہتے ہو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں آ کر رہے گی، بچ نہیں سکتے. ہر چیز فانی ہے. انسان جو ہے چاہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں موت آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، ہاں تم قلعہ بند کیوں نہ ہو جاؤ، یعنی کہیں بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے. موت بہرحال آ کر رہے گی، اٹل ہے یہ. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں ضرور آ کر رہے گی، کتنا ہی تم اس سے فرار حاصل کرو. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تمہیں اس ذات کی طرف پلٹنا ہے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس سے کیا چھپا ہوا ہے؟ جیسے ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے الا یعلم من خلق، حشر جو ہے یہ کہ سورہ ملک، کہ بھلا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا، کہتے ہیں نا دائی سے پیٹ چھپتا ہے بھلا، تو جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی نہ جانے گا تمہیں؟ تو ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف اس زندگی کے بعد جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، سب تمہاری کچا چٹھا کھول کے رکھ دے گا تمہارے سامنے. پھر وہ نامہ اعمال جو اس وقت تیار ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، لا کے سامنے رکھ دے گا، پڑھ اپنی اس کتاب کو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. دیکھ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو کم و بیش کی گئی ہو، جو تو نے کیا وہی، اور انسان پہچان لے گا ہاں یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اور حیران ہوگا کہ کوئی چھوٹی کوئی بڑی بات اس میں نہیں رہی. لکھنے سے وہ تو سب اس میں آ گئی ہے اس کے اندر. تو آج سوچ لو کہ کیا ہم لکھیں اپنی اس کتاب میں جو تیار ہو رہی ہے، یعنی یہ نامہ اعمال والی کتاب. فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا. نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، ہے نا جی، نبا. تو فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ اعمال جو تم کرتے رہے دنیا میں، تمہارے سب اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا کھول کے. لہذا ہر عمل یاد رکھیں، کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے. لہذا سوچ لیں کہ وہ اعمال انجام دیں جن کا اچھا نتیجہ ہے، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جن کا برا نتیجہ ہے. یہی شعور ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے، اسی شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.